هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. سوال نمبر 4 ہے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جواب ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور خالص اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ ہے انسان کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد. اس میں نہ تو کوئی دنیا کمانا ہے، نہ رزق روزی حاصل کرنا ہے. انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے. دلیل کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وما اور ترجمے میں تو ہم نے باب محاورہ ترجمہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اگر لفظی معنی کے ساتھ چلیں گے تو لفظی معنی کیا ہے کہ نہیں میں نے پیدا کیا جنوں انسانوں کو مگر لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کرے. اور یہ ہے کون سا انداز ہے؟ کسی چیز کو لمٹ کرنے کا، کسی چیز کو محدود کرنے کا، کہ اس کے سوا کو دوسرا کام ہی نہیں، اس کے سوا کو دوسرا مقصد ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس کام کے لیے کہ وہ میری عبادت کرے. معنی کیا ہوا کہ عبادت کے سوا دنیا میں انسان کا کوئی دوسرا اللہ کی طرف سے کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کہیں گے بھی میں اپنے کے کھانے پینے کے حوالے سے جو میری ضروریات ہیں اس کا ذمہ دار ہوں، جو میرے ماتحت ہیں ان کی ذمہ داری مجھ پر. تو وہ ذمہ داری ایک ضمنی چیز ہے، ایک بات کی چیز ہے. اسی اللہ تعالیٰ اس آیت کے بعد اگلی آیت میں کیا فرماتا ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، کہ مجھے لوگوں سے کسی روزی کا مطالبہ نہیں ہے اور نہ ہی اس بات کا مطالبہ ہے کہ یہ کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق. کیوں؟ کہ روزی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اللہ پر ہے. تو روزی کے حوالے سے، روزی کمانے کا معاملہ، اس کی ذمہ داری جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر اصل ذمہ داری یہ، اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے. یہ اصل ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ کائنات میں زمین پر کوئی بھی چلنے والی چیز نہیں مگر اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. لیکن ہمیں صرف اللہ نے اس روزی کو حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے اسباب لینے کا. روزی دینا اللہ کا کام ہے، لیکن صرف اس کے اسباب اختیار کرنے کا. اب ہم یہ نہیں کہ اسباب اختیار کرتے کرتے اسی کو اصل بنا لیں اور جو اصل کام جس کے لیے پیدا ہوئے اس کو چھوڑ دیں. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. یعنی اس کی مثال ہم دوسرے الفاظ میں فرض کرو اس طرح دیتے ہیں کہ آپ بحرین میں کسی کمپنی میں آپ آئے ہیں، آپ کو ایک جاب دیا گیا ہے خاص طور پر، آپ نے وہ کام کرنا ہے. تو آپ کا آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ وہ جاب، وہ کام جو آپ کو دیا گیا ہے. اب ظاہری بات آپ کو کھانے پینے کی ضرورت بھی رہے گی، یہاں پر رہنے سہنے کے لیے روم کی ضرورت بھی ہوگی. تو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی میری اصل ذمہ داری کھانا پینا ہے بحرین میں آ کر، اصل میرا کام جو ہے کوئی روم تلاش کرنا ہے. اصل آپ کا کام وہ ڈیوٹی کرنا ہے جس کے لیے آپ کو بلایا گیا ہے. باقی ساری چیزیں بعض اوقات کمپنیاں ہی آپ کے لیے انتظامات کر دیتی ہیں اور بعض اوقات آپ کو سیلری دے دیتی ہے کہ آپ اپنے طور پر اس کا انتظام کر لو. لیکن کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا بھی میری اصل کام میرا یہاں پر کھانا پینا ہے، میرا اصل کام یہاں پر روم تلاش کرنا ہے. وہ کیا کہے گا کہ میرا اصل کام میری ڈیوٹی ہے جس کی خاطر میں آیا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھ سکیں، اور خصوصاً اس لیے سمجھانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے کہ اس مادہ پرستی کے دور میں ہم کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ واقعی ہمارا کام اللہ کی عبادت ہے، کہ جب ہم ہر ایک کو
بڑے کو چھوٹے کو مرد کو حتیٰ کہ عورتوں کو بھی اس مال کمانے کی دوڑ میں لگے دیکھتے ہیں، اور وہ مقصد جس کی خاطر دنیا میں آئے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں اس کو پورا کرنا تو بعد کی بات ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ہمیں یہ مقصد سمجھنا مشکل لگتا ہے۔ تو میں نے اس میں مثال دی ہے تاکہ ہم کو یہ مقصد سمجھ آ جائے کہ اصل کام جس کے لیے آتا ہے انسان وہ اس کے مد نظر ہونا چاہیے۔ تو اصل مد نظر کیا کام ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور روزی کے حوالے سے جو انسان کو وہم ہوتا ہے کہ میں شاید میری ذمہ داری ہے، اللہ نے وہ وہم دور کر دیا کہ تیری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، وہ تم کو دے گا، اور اس نے تمہارے لیے مقدر کیا ہوا ہے، وہ تم کے مل کے رہے گا۔ لیکن یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیلیں ہوتی ہیں، اور یقین کمزور ہونے کی دلیلیں ہوتی ہیں کہ ہم اس روزی کو ہر چیز بنا کر اسی کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں اور اصل کام بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کا اصل مقصد دنیا میں آنے کا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حق اللہ علی العباد۔ جب حدیثوں کو پڑھا جائے تو ذرا غور سے سنا کریں، آیات کو بھی، تاکہ الفاظ کو دیکھیں کہ کس طرح آپ کو پڑھنا ہے۔ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ حق اللہ، اللہ کا حق، علی العباد، بندوں پر انسانوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ ان یعبدوہ، کہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر جو سب سے بڑا حق ہے، کہ جس حق کو ادا کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے۔ حق اللہ، اصل میں وہ حدیث کے اندر ممکن ہے اس سے پہلے انہ لگا ہو، اس لیے زبر لگی، تو آپ اس کو صحیح کر لیں، حق اللہ، کاف کے اوپر پیش لگا لیں، کاف کے اوپر پیش لگا لیں، حق اللہ علی العباد، کیونکہ روایتوں میں بعض اوقات کو الفاظ کم زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پر لگا ہوگا ان حق اللہ علی العباد، انہ کے بعد، اس لیے وہ زبر آ گئی۔ لیکن آپ کے لیے وہ انہ کا لفظ ہٹا دیا گیا تاکہ آپ کے لفظ تھوڑے رہ جائیں۔ تو حق اللہ علی العباد، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، یا بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اچھا، شریک نہ کرنے کی یہ شرط صرف حدیث میں ہی، آیت میں بھی ہے؟ آیت میں بھی ہے، کہاں پر ہے؟ نہیں، اسی میں بھی، اسی آیت میں، الا لیعبدون، نون کے نیچے کیا ہے؟ نون کے نیچے زیر ہونی چاہیے، الا لیعبدونی، نون کے نیچے زیر لگا لیں۔ اصل میں بعض ایسی غلطیاں ہیں جو پچھلے ہمارے پرنٹنگ سے چلی آ رہی ہیں۔ الا لیعبدونی، نون کے نیچے زیر ہے، یہ نہیں ہے۔ اصل میں نون کے نیچے زیر اس لیے ہے کہ نون کے بعد یا ہے، اور یا کو ختم کر دیا گیا ہے۔ قرآن کریم آپ دیکھیں گے نا تو قرآن میں نون کے نیچے زیر لگا ہے، یا نہیں لگا ہوا۔ اصل میں یا بھی ہے، لیکن عربی کا یہ اصول ہے کہ یہ حروف علا جس کو بولتے ہیں، الف واو یا، اس طرح کے حروف جو ہے وہ بعض اوقات ان کو ہٹا دیا جاتا ہے آسانی کے لیے، اس لیے وہ یا قرآن کریم میں لکھا آپ کو نہیں ملے گا، لیکن نون کے نیچے زیر جو ہے وہ اس یا کی دلیل ہے۔ بس یا بدونی خالی زیر ہوگا بس۔ تو اصل معنی کیا ہے؟ الا لیعبدونی، تاکہ میری عبادت کریں، تاکہ میری عبادت کریں۔ تو وہاں پر بھی شرک کی نفی ہے، وہاں پر بھی شرک کی نفی ہے، لیکن وہ کھلے صاف الفاظ سے نہیں ہے، لیکن حدیث میں اس کو صاف الفاظ سے بیان کر دیا گیا، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور نہیں اس کے ساتھ شرک کرے، شیئا، کچھ بھی، کسی طرح کا معمولی شرک بھی، کسی طرح کا شرک بھی۔ تو یہ ہے انسان کا بنیادی مقصد دنیا میں آنے کا، کیا ہے؟ دوبارہ دیکھیے کہ تاکہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ قرآن سے کیا دلیل ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے، لیعبدونی اصل ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
حق اللہ علی العباد کہ بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے؟ ان یعبدوہ کہ اس کی عبادت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا اور اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں، کسی طرح کا کچھ شرک نہ کریں، یعنی اللہ ہی کے لیے خالص ہو کر عبادت کریں اور اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد 5 نمبر سوال، اب یہ سوال واضح ہو گیا کہ بندوں پر یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اور اس طرح کے سوال ہمیں خود بھی جاننے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو بھی بتانے سمجھانے کی ضرورت ہے، صرف کافروں کو نہیں بلکہ کافروں سے پہلے مسلمانوں کو بھی، ان کو بھی نہیں پتا کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ 5 نمبر سوال، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ سوالات ملتے جلتے ہوں گے لیکن صرف ان کو الگ الگ کیا گیا ہے تاکہ اس کو اور اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب پچھلے سوال میں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا، حقیقت میں اللہ کے حق کا ہی بیان ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ اللہ کا حق یہ ہوگا، اس لیے اس سوال کو دوسرے لفظوں کے ساتھ اس کو اور واضح کر دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یعنی خالص مخلص ہو کر اللہ کی توحید پر چلیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کرو۔ اور حدیث میں جو آپ نے پچھلے سوال کے جواب میں حدیث پڑھی وہ یہاں پر بھی ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر بعض اوقات آپ ایک حدیث کو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو دوبارہ بھی کام آئے گی، آپ کے لیے شارٹ کٹ ہو جائے گا کہ دوبارہ دوسرے سوال میں آپ کو کوئی نئی چیز یاد کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، وہی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اس لیے تو حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اگرچہ کہنے کو اور حدیثیں ہیں اس موضوع پر، بعض اوقات اسی موضوع پر اور بھی حدیثیں ہوتی ہیں، دوسرے الفاظ سے ہوتی ہیں، لیکن معنی یہی ہے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے کیا کیا ہے کہ بجائے کہ ہر دفعہ کوئی نئی حدیث پیش کرنے کے اس کو آپ کو نئے طور پہ یاد کرنا پڑے، اسی حدیث کو دوبارہ دے دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے۔ اب یہ آسانیاں دی گئی ہیں لیکن اب آپ اس کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ ان آسانیوں پر چلتے ہی نہیں چلتے۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ 5واں سوال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق کس پر؟ بندوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ کہ اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ دلیل کیا؟ قرآن سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اچھا، اس کے بعد آتے ہیں 6 نمبر سوال کی طرف، کیونکہ جو سوال آسان ہیں اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ 110 سوال ہیں۔ سوال نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ یہ سارے سوالات توحید کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، پچھلے سوال بھی اور یہ سوال بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ جواب کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ شرک سے منع کریں، تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے منع کریں۔ یہ ہے رسولوں کا دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد۔ آپ کہیں گے کہ انہوں نے لوگوں کو نمازیں سکھائیں، روزوں کا حکم دیا اور مختلف طرح کی تعلیمات دیں، وہ کہاں ہے؟ ہاں جی، دین کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ احکامات پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال و حرام، جائز ناجائز، فرض واجب سنت، یہ ساری چیزیں۔
بنیاد یہ ہے، اور ساری چیزیں اسی طرف لوٹتی ہیں، ساری چیزیں اسی طرف لوٹتی ہیں، توحید کی طرف۔ نماز کیا ہے؟ توحید کا عملی ایک اس کی پریکٹس ہے، توحید کی عملی پریکٹس ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہونا اور اس کی توحید کے اعلان کرنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سبحانک اللہ سے لے کر آگے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بھی طرح طرح کی آپ آیتیں پڑھیں گے جس میں توحید کا بیان ہے سارا۔ رکوع میں ہے کہ اللہ کے سامنے کمر کو جھکا دیا، توحید کی عملی پریکٹس، اور ساتھ اللہ کی تعظیم بیان ہو رہی ہے، سبحان ربی العظیم، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طرح کی دعائیں رکوع میں پڑھ رہے ہیں، زبان سے بھی اور عمل سے بھی۔ اس کے بعد سجدہ، جہاں پر اپنا سر بھی اللہ کے سامنے ٹیک دیا، توحید کی عملی پریکٹس، اور ساتھ اللہ کی بلندی کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، کہ پاک ہے میرا رب جو بہت اونچا بلند ہے۔ تو کہنے کا مقصد نماز کیا ہے؟ شروع سے آخر تک توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ روزہ کیا ہے؟ وہ بھی یہی کچھ ہے، روزہ بھی یہی کچھ ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ روزے رکھنے کا مقصد کیا ہو؟ اللہ پر ایمان، اللہ سے اجر و ثواب کا حصول، توحید ہے، سمجھے نا؟ توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا یہ چیزیں چھوڑنا ہے، اللہ کے اس حکم پر عمل، توحید کی ایک اللہ کے حکم کو ماننا، اس کے لیے اپنی لذتوں کو چھوڑنا، توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ حج کی طرف جاتے ہیں تو قدم قدم پر ہر بات آپ کو توحید کا سبق دیتی ہے، زبان سے کہی جانے والی دعائیں بھی اور مختلف طرح کے جو کیے جانے والے اعمال ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ بھی یہ تو توحید نہیں ہے، یہ تو نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ بھی ہماری بعض اوقات ان چیزوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم صرف ان چیزوں کو ایک ظاہری شکل سے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ رسولوں کا اصل بنیادی مقصد توحید ہے، اور پھر اسی توحید کے اوپر پریکٹس کے لیے اس کی عملی، اس کی شکل دینے کے لیے مختلف طرح کی عبادتوں کا حکم دیا، نماز کا، روزے کا، حج، زکوٰۃ کا، دوسری اس طرح کے اعمال کا، تاکہ مسلمان کے ایمان کا صحیح پتہ چلے، اس کے توحید کا امتحان ہو کہ کون کتنا سچا مومن ہے۔ کیونکہ منافق اور مومن کی پہچان کہاں ہوتی ہے؟ عمل کے اندر، عمل کے اندر، ورنہ باتیں کرنے کو بھی بڑی آپ سے زیادہ باتیں کرے گا، سمجھے نا؟ اس کے دل میں کیا ہے آپ کو نہیں پتا، تو دل کب ظاہر ہوگا اس کا؟ اس کے عمل سے۔ اس لیے آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، وہ ساری کی ساری احکامات بھی، یہ حلال یہ حرام، اس کو یہ کھا سکتے ہو یہ نہیں کھا سکتے، یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم پر چلنے کا ایک اس کے اوپر پریکٹس، عملی پریکٹس توحید کی۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کی یہاں پر، انہوں نے کہا ہے کہ پورا کا پورا دین توحید پر ہے، پورا کا پورا قرآن توحید پر ہے۔ آپ قرآن بعض اوقات سابقہ قوموں کے واقعات، قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، آخرت کے حالات پڑھتے ہیں، جنت کے جہنم کے، قیامت کے حوالے سے پڑھتے ہیں، کہیں کہیں پر آپ کو احکامات ملیں گے، یہ حلال یہ حرام، اس کا توحید سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پورا کا پورا قرآن توحید پر ہے، یا تو توحید کے براہ راست حکم ہے، یا توحید کی نشانیاں ہیں، اللہ کی عظمت کی کیا نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، اللہ کی توحید کی کیا دلیلیں ہیں، وہ دلیلیں چاہے قرآن سے ہوں یا اللہ کی مخلوقات کے اندر ہوں یا عقلی دلیلیں ہوں، اللہ نے ان کو بیان کیا قرآن کے اندر۔ توحید پر چلنے والے کون لوگ تھے، اللہ کے نبی رسول، ان کی پیروی کرنے والے، ان کا بیان، ان کی قصے کہانیاں، اور ان کو اللہ کی طرف سے کیا انعامات ملے دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے، ہاں اس میں جنت کا سارا بیان انہی کے لیے ہے۔ توحید کی مخالفت کرنے والے کون تھے؟ کافر، مشرک، نبیوں کے دشمن،
کون تھے، ان کا کیا رویہ رہا نبیوں کے ساتھ، ان کے واقعات پڑھتے ہیں ہم نوح علیہ السلام سے لے کر، اور دنیا میں ان کا انجام کیا ہوا، کس طریقے سے تباہ و برباد ہوئے، اور آخرت میں جہنم کے بارے میں جو کچھ پڑھتے ہیں وہ سارا انہی کے حوالے سے، حلال و حرام، عبادات، یہ سارا کچھ کیا ہے، اسی توحید کی عملی پریکٹس ہے۔ تو کہنے کا مقصد جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کا اصل مقصد توحید تھا، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت یہی ہے کہ توحید ہی اصل ان کی دعوت ہے، باقی ساری چیزیں اسی توحید کو ہی، اسی پر لوگوں کو چلانے کے لیے ایک عملی اس کا جامہ تھا، عملی نمونہ تھا۔ تو بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں بھیجا، کس مقصد کے لیے بھیجا، تاکہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کے ساتھ شرک کرنے سے منع کریں۔ دلیل کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، غور سے سنا کریں آیتوں کو تاکہ صحیح الفاظ سے یاد کر سکیں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے بعثنا بھیجا۔ میں یہاں پر درس کے دوران الفاظ کا ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو الفاظ کی پہچان ہو۔ نیچے صرف بامحاورہ ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں بعض اوقات وہ لفظ جو آپ کے سامنے ہے اس کا وہی معنی نہیں ہوگا، اس کا بامحاورہ ترجمے کے اندر ہوگا، لیکن یہاں پر ہم یعنی کہ لفظی ترجمہ کیا کریں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، قسم کھا کے، تاکید کے ساتھ، بعثنا بھیجا ہم نے، فی کل امت، ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر، رسولاً، رسول بھیجا، کس لیے؟ ان اعبدوا اللہ، کے تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، ان اعبدوا اللہ، کے تاکہ اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا، اجتناب کریں، اجتناب کا لفظ اردو کا ہے اس لیے میں نے استعمال کیا ہے، اجتناب کریں، بچیں، کس سے؟ الطاغوت، طاغوت سے بچیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں۔ اللہ کی عبادت تو پتہ چل گیا کہ اللہ کے لیے خالص مخلص ہو کر عبادت کرنا، طاغوت کیا ہے جس سے بچنا ہے؟ بعض علماء نے اس کا معنی شیطان کیا ہے، اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے طاغوت کی تعریف کی ہے، وہ شاید ہمارے پاس آگے آئے گی، اللہ عالم، یعنی بھی آئے تب بھی اس کو یاد کر لیں کہ ہر وہ چیز کہ جس کے اللہ سے ہٹ کر عبادت کی جاتی ہو یا حد سے بڑھ کر اس کی اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو، یاد ہو جائے گی، اللہ سے ہٹ کر جس کی عبادت کی جاتی ہو، اللہ کے سوا جس کی عبادت کی جاتی ہو، ایک چیز۔ دوسری کیا ہے؟ حد سے بڑھ کر اس کی اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو، اس کی اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو۔ اطاعت اور تابعداری میں فرق ہے کچھ؟ کیا فرق ہے؟ اب پچھلے سیمسٹر کے ساتھی یاد ہونا چاہیے ان کو۔ اطاعت حکم ماننے میں ہے، اگرچہ اگر اکیلی اطاعت آتی ہے تو اس میں تابعداری بھی ہے، لیکن دونوں اگر آتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دونوں کے اندر فرق ہوگا، کہ اطاعت کے اندر حکم ماننا ہے اور تابعداری کے اندر حکم اس طریقے سے ماننا جس طریقے سے اللہ نے اس کا طریقہ دیا ہے، جو طریقہ اللہ نے دیا ہے، جو طریقہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، یعنی اس حکم کو کیسے ماننا ہے، کس طرح اس حکم پر چلنا ہے، کہ جو طریقہ اللہ اس کے رسول کا ہے اس طریقے پر چلنا، یہ ہے تابعداری، جس کو پیروی کے نام بھی دیتے ہیں، اتباع۔ تو طاغوت پھر کیا ہوا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت ہوتی ہو، کوئی عبادت میں کوئی شرط نہیں کہ جس کی بھی اب اللہ کے سوا عبادت ہے طاغوت ہے، اور حد سے بڑھ کر جس کی اطاعت یا تابعداری ہوتی ہو، اس کی اتباع کی جاتی ہو۔ حد سے بڑھ کر مانا کیا؟ کہ ایک حد تک آپ کو اجازت ہے کہ آپ مختلف طرح کے لوگوں کی، ان کا حکم مانیں، ان کی تابعداری کریں، ایک حد تک۔ والدین، ان کے حکم مانا، ان کی اطاعت کرنا اللہ نے فرض کیا ہے۔ اپنے حکمران، علماء، اس طرح کے مختلف طرح کے لوگ کہ جن کا حکم ماننا، ان کی تابعداری کرنے کی ایک حد ہے۔ وہ حد کہاں تک ہے؟ کہ جہاں پر اللہ اس کے رسول کے حکم کی مخالفت نہ ہو، کہ جہاں پر اللہ کی مخالفت نہ ہو۔ جہاں پر اللہ کی مخالفت ہو جاتی ہے پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں، وہاں ان کی اطاعت نہیں، چاہے والدین ہو، چاہے حکمران ہو، چاہے کوئی لیڈر بڑا ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہے وہاں پر کسی کی اطاعت نہیں۔
تو یہ طاغوت کا معنی تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کریے تاکہ ایک بار یاد ہو جائے گا تو آگے آپ کو مستقل کام آتا رہے گا. پھر سے بتاتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے کہ جس کے اللہ کے سوا عبادت کی جاتی ہو یا اس کی حد سے بڑھ کر اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو, اطاعت یا تابعداری کی جاتی ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا, اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر رسول بھیجے. اور یہی معنی ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ 1,24,000 نبی کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے جب سے نبوت کا رسالت کا سلسلہ شروع ہوا ہے کس قدر قومیں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر قوم کے اندر رسول بھیجتا رہا ہے, اور بعض اوقات ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ رسول. مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ, کہ تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں, واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے بچ جائیں, یعنی اللہ سے ہٹ کر اوروں کی عبادت نہ کریں, اللہ کے حدوں سے نکل کر, اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے نکل کر ان کی اطاعت اور تابعداری نہ کریں. اور حدیث میں اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ کہ دیکھیے یہ حدیث جو ہے کافی لمبی ہے. آپ کے سامنے جو حدیث ہے نا, جس کے 1 2 3 4 لفظ ہیں صرف. یہ حدیث ساری پیش کرتے تو شاید آدھے صفحے پر آتی, لیکن صرف آپ کو 4 لفظ اس کے دیے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر لیں. تو لفظ کیا ہے؟ الانبیاء اخوہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی کون ہیں؟ سارے آپس میں بھائی ہیں. دینہم واحد, ان کا دین ایک ہے. سارے نبی ایک بھائی ہیں, ان کا دین ایک ہے. بھائی ہونے کا معنی کہ سبھی اللہ کی طرف سے ہیں, سبھی ایک دوسرے میں سے ہیں, سبھی کا منہج, سبھی کا طریقہ, سبھی کی دعوت ایک ہے. دینہم واحد, ان کا دین بھی ایک ہے, ان کی دعوت بھی ایک ہے. وہ کون سی دعوت ہے؟ توحید کی دعوت. ہاں ایک چیز میں ان کا فرق ہے, وہ اس کو یہاں پر ذکر نہیں کیا, اس توحید سے متعلقہ نہیں ہے, اس کا موضوع اور ہے. کس پر؟ کس کا؟ الانبیاء. ہاں فی کلی, لام کے نیچے زیر جو ہے حمزہ کے اوپر, ہاں حمزہ کے اوپر پیش واضح نہیں, اس کو واضح کر لیں. فی کلی امت. ہاں جی واضح کر لی, جو چیز واضح نہ ہو ذرا اس کو واضح کر لیا کرے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. فی کل امت, امہ حمزے کے اوپر پیش ہے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ الانبیاء اخوہ, سبھی نبی بھائی ہیں, یعنی ایک دوسرے میں سے ہیں. دینہم واحد, ان سبھی کا دین ایک ہے, وہ توحید کا دین, توحید کی دعوت. فرق جس میں ہے وہ شریعت کے مختلف احکامات میں ہے, اس میں فرق ہے. اس کو آپ کو اس لیے ذکر نہیں کیا تاکہ آپ کا تعلق یہاں پر توحید کے حوالے سے ہے کہ سبھی انبیاء کی دعوت توحید کی ہے. احکامات میں نماز میں کسی کا فرق ہوگا, کسی کی 2 نمازیں, کسی کی 5 ہیں, روزوں میں فرق ہوگا, وہ الگ بات ہے, لیکن توحید میں سبھی نبیوں کی ایک دعوت, ایک منہج, اس میں کوئی فرق نہیں. تو یہ اللہ نے رسولوں کو کیوں بھیجا, اس کا جواب بھی اور اس کی دلیل قرآن سے اور اس کی دلیل حدیث سے. اس کے بعد 7 نمبر سوال, عقیدہ توحید کے دنیا آخرت میں کیا فوائد ہیں؟ سارے یہ توحید کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ عقیدہ توحید کے دنیا آخرت میں کیا فوائد ہیں. جواب کیا ہے؟ اس سے دنیا آخرت میں امن و سکون اور رشد و ہدایت, اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی نعمت و بڑی جنت نصیب ہوتی ہے. یہ فائدے اس کے مختصر طور پر کہ دنیا میں اور آخرت میں بھی امن و سکون. دنیا میں امن, توحید ہے, عقیدہ صحیح ہے, صرف ایک اللہ کا ڈر ہے, اللہ کی تقدیر پر یقین ہے, اس پر ایمان ہے, اور یقین ہے کہ جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا, اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اور یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ میری بہتری کے لیے ہے. تو سکون ہے, اطمینان ہے. سمجھے نا؟ توحید کو اصل میں ہم جب نہیں سمجھتے یا اس پر عمل نہیں کرتے, صرف توحید کو لفظ ایک رٹا لگانے کی حد تک کلمہ یاد کر لیے بس,
عملی زندگی میں اس کا جب تعلق نہیں ہوتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں توحید کو اپنا لیں تو آخرت سے پہلے دنیا آپ کی جنت بن جائے گی. دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے کہ فلاں نے میرا کام بند کر دیا, فلاں نے میرا کام بگاڑ دیا, فلاں نے میری روزی پہ لات مار دی. یہ کون ہوتا ہے وہ؟ اللہ کی تقدیر پر ایمان نہ ہونے کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کا نقصان نہیں لکھا تو فلاں اللہ نہیں, دنیا کے سارے لوگ جن انسان سارے مل جائے تو کچھ نہیں کریں گے. یہ ہے توحید. تو توحید عقیدہ توحید جو ہے انسان کو دنیا کے اندر امن و سکون دیتا ہے. اللہ کی تقدیر پر ایمان ہے کہ جو اس نے لکھا وہ ہوگا, اور جو اس نے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے اسی میں میرے لیے خیر ہے, اور دنیا کے کسی بڑے چھوٹے کا کوئی ڈر خوف دل میں نہیں ہوگا کہ کون میرا کوئی بگاڑ دے گا. کوئی پتھر, کوئی درخت, کوئی قبر, کوئی درگاہ, کوئی دوسری چیزیں کچھ نہیں کرے گا. سمجھے نا؟ جب یہ توحید نہیں ہوتی تو انسان پھر ہر چیز سے ڈرتا پھرتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر بھی امن و امان, امن و سکون اور رشد و ہدایت, اس توحید کے ذریعے آپ کو ہدایت ملے گی, ہدایت کے راستے آپ کے سامنے کھلیں گے. اور آخرت میں کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کی نعمت و بری جنت. ہاں جی, اصل تو چیزیں عمل کے ساتھ ہیں ساری. تو یہ ہے توحید کے فائدے کہ نعمت و بری جنت مل گئی. اب جنت ملے گی تو اس کا معنی جہنم سے بچ گئے, تبھی ملے گی نا جنت. یہ تو نہیں کہ جنت میں بھی جہنم میں دونوں میں ہوں گے. تو جنت ملنے کا معنی کہ جہنم سے بچ گئے. اور اب آخرت میں امن و سکون کس لحاظ سے ہے کہ توحید کے ساتھ گئے ہیں, دنیا سے فوت ہوئے ہیں, توحید کے ساتھ اللہ کو ملے ہیں, کسی طرح کا کوئی ڈر خوف نہیں. تو یہ ہے توحید کے فائدے. دلیل اس کی کیا ہے؟ آگے دیکھیے, آیت کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ سارے اس کا جواب سمجھ آ جائے گا. سورۃ انعام کی آیت ہے, اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, الذین وہ لوگ, آمنوا جو ایمان لائے, ولم اور نہیں, یلبسوا انہوں نے خلط ملط کیا, ملایا. کس چیز کو؟ ایمان, ہم اپنے ایمان کو کس چیز سے نہیں ملایا؟ بظلم, ظلم کے ساتھ. اور ظلم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ظلم سے مراد یہاں پر شرک, کہ اپنے ایمان میں کوئی شرک نہیں کیا, اپنے ایمان میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کی. خالص ایمان, جو اللہ پر ایمان لائے اور ایمان کو خالص رکھا, اس میں کوئی شرک کی ملاوٹ نہ کی. اولئک لہم الامن, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے. الامن, ہر طرح کا امن, دنیا کا بھی آخرت کا بھی. جس طرح ان الانسان, الانسان سبھی انسان, یہاں پر بھی الامن, ہر طرح کا امن. دنیا والوں کے خطرات, ان کے دھمکیاں, ان کے سارا کچھ, کسی چیز سے ڈر خوف نہیں, کسی چیز کا خطرہ نہیں. قبر کا کوئی ڈر خوف, آخرت کے قیامت کے کوئی ہولناکیاں, کسی چیز کا کوئی ڈر خوف نہیں. لہم الامن, ہر طرح کا امن, دنیا میں, قبر میں, برزخ میں, آخرت میں, مکمل امن ہے ان کے لیے. وہم مہتدون, اور یہی لوگ مہتدون, ہدایت یافتہ ہے. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے. تو یہ ہے توحید کا نتیجہ, اس کا فائدہ کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی امن و امان, کوئی ڈر خوف, خطرہ خوف اللہ کی ذات کے سوا کسی کا نہیں. اور اسی میں اللہ نے ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیا, وہم مہتدون, یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. اللہ کی طرف سے ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ وہم مہتدون. آگے ہاں جی, اولئک اصل میں دیکھیے ان چیزوں کو ذرا آپ خود واضح کرتے جائیے. اولئک حمزے کے اوپر پیش ہے, اگر واضح نہیں تو اس کو واضح کر لیں اپنے پاس. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث میں, وحق العباد علی اللہ عز وجل الا يعذب من لا یشرک به شیئا. حدیث کا ایک حصہ پیچھے پڑھائے ہیں, کون سا تھا؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا به شیئا, کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک نہ کریں. اور حدیث کا اگلا حصہ آپ کو یہاں پر مل گیا, وحق العباد علی اللہ, کہ بندوں کا اللہ پر حق,
بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ اللہ يعذب من لا یشرک بہ شیئا، اللہ يعذب کہ عذاب نہ دے، من لا یشرک جو شرک نہیں کرتا، بھی اس سے شیئن کچھ بھی، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اس بندے کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ اب یہ حق اللہ کے اوپر کس نے اللہ کے اوپر فرض کیا؟ کیونکہ کسی پر حق ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ چیز اس پر فرض ہونا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ کا حق بندوں پر، یعنی بندوں پر فرض ہے، کس نے فرض کیا؟ اللہ نے فرض کیا۔ اب یہاں پر معاملہ اس کے الٹ ہے کہ بندوں کا حق اللہ پر اللہ خود اپنے اوپر فرض کر رہا ہے۔ کیا چیز فرض کر رہا ہے اپنے بندوں کے لیے؟ کہ جو میرے ساتھ شرک نہیں کرے گا میں اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ نے اپنے اوپر اس چیز کو فرض کر لیا۔ تو یہ فرض اللہ تعالیٰ خود اپنے اوپر کر رہا ہے، کوئی دوسرا اس پر کرنے والا نہیں ہے۔ ہمارے حوالے سے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے اللہ جو بھی کچھ چاہے اپنے بندوں کی خاطر، اپنی مخلوقات کی خاطر اپنے اوپر فرض کر لے کہ میرے اوپر یہ فرض ہے، اور جو بھی کچھ چاہے اپنے اوپر حرام کر لے۔ حرام بھی کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے؟ ہاں پیسے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ تو اللہ نے اپنے اوپر حرام کر لیا کہ اس آدمی کو جہنم میں ڈالنا۔ قرآن کریم میں کیا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ اللہ نے خود اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کیونکہ بعض بدعتی لوگ اس طرح کی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ بھی کون ہوتا ہے جو اللہ پر کسی چیز کو فرض کرے؟ کون ہوتا ہے جو اللہ پر کوئی چیز حرام کرے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض کرنے والا، یہ حرام کرنے والے ہم نہیں، یہ اللہ کی ذات خود ہے۔ اپنے بندوں کی خاطر، اپنے بندوں کو ہدایت دینے کے لیے، ان کو ہدایت کی رستوں پر لانے کے لیے خود اپنے اوپر چیزوں کو فرض کر لیتا ہے کہ جو یہ کرے گا میرا فرض ہے اس کے ساتھ یہ کرنا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر جو چاہے خود فرض کرے، بندوں کو اس میں حق نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ عقیدہ توحید کے فائدے کیا دنیا آخرت میں، کہ دنیا آخرت میں امن و سکون ہے اور اسی میں رشد و ہدایت ہے۔ دلیلیں کیا ہیں؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کوئی ظلم شرک کی ملاوٹ نہ کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن و امان ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اچھا کوئی یہ کہے بھی یہاں پر آپ نے ظلم کا معنی شرک کر دیا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ پوچھا کریں نا بھی۔ ہاں جی، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی یا صحابہ نے آیت پڑھی تو، اور خصوصاً ابوبکر صدیق کا ذکر آتا ہے کہ فرمانے لگے کہ وَأَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کون ہے جو ظلم نہ کرتا ہو؟ تو صحابہ نے ظلم کا معنی کیا سمجھا؟ جو زیادتی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر دیتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ کون ہے جو ہم میں سے ظلم نہ کرتا ہو؟ یعنی کتنا بھی انسان پاک صاف کیوں نہ رہتا ہو، چھوٹا موٹا ظلم تو ہو جاتا ہے، کوئی زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ظلم نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ کیا تم نے لقمان علیہ السلام کی بات نہیں سنی جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہو کیا کہا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹا شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کیسے ظلم ہے؟ آپ سے کوئی پوچھے کیا بتائیں گے؟ کہ ظلم کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ زیادتی، کہ جو کسی کا حق ہے اس کو نہ دیا جائے یا اس کو اس سے ہٹ کر کسی اور کو دے دیا جائے، جس کا حق ہے اس کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیں، یہ ہوتا ہے ظلم۔ تو اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہے کہ جو خالق کا حق ہے وہ مخلوق کو دے دیں، رب العالمین کا حق کسی بندے کو دے دیں۔ بھی اگر انسان، دو انسان ہے، ایک جیسے انسان ہے، لیکن ایک کا حق دوسرے کو دے دے تو ظلم ہے۔ چاہیے جائے کہ رب العالمین کا حق جو ہے بندے کو دے دے، اس لیے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ تو یہ معنی کہ یہاں پر ظلم سے مراد جو ہے شرک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحق العباد علی اللہ، اور بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ اللہ یعذبہ، کہ عذاب نہ دے،
من لا یشرک بہ شیئا، جو اس کے ساتھ شرک نہیں کرتا اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ 8 نمبر سوال دیکھیے، بغیر حساب جنت داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے کون لوگ ہیں؟ دیکھیے سوال بھی اور اس کا جواب بھی، اور پھر اس کا جواب تلاش کریں اپنے آپ میں، سمجھے نا؟ یہ سوال صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال سارے عمل کے لیے ہیں، دیکھنے کے لیے کہ ہمارے اندر کہاں تک ہیں۔ بغیر حساب کے جنت داخل ہونا یہ معمولی سی بات نہیں ہے کہ آپ کا کوئی حساب ہی نہ ہو۔ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، پوری زندگی کا حساب ہے، اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر حساب ہے کہ جس سے مشکل کو حساب نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہاں پر حساب ہی نہ ہو، بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ آپ پڑھتے رہیں اور آخر میں کہا جائے بھی آپ کا کوئی امتحان نہیں، آپ کا سرٹیفکیٹ تیار ہے، آپ کی کتنی خوشی ہوگی؟ حالانکہ سرٹیفکیٹ ملنے پر کیا ملے گا آپ کو؟ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ملے گا، ممکن ہے اس کے پیچھے آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو۔ کسی کو جاب مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا، کوئی بیچارے ویسے ٹکرے کھاتے ہیں، سمجھے نا؟ سرٹیفکیٹ کا یہ مقصد ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر بغیر امتحان کے آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے تو بڑے خوش ہوں گے کہ بھئی امتحان نہیں ہے۔ تو یہاں پر تو صرف سرٹیفکیٹ نہیں بلکہ جنت مل رہی ہے بغیر حساب کے۔ اس لیے اس کا جواب صرف پڑھنے کے نہیں، اس کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے جواب؟ بغیر حساب کے جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جو توحید کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہوں گے۔ توحید صرف نہیں، توحید کے بھی اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقام۔ اب اعلیٰ درجے کیا ہیں؟ آگے ہمیں قرآن کی آیتوں اور حدیث میں اس کو پتہ چل جائے گا۔ سورۃ اپنے فاطر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے لوگوں کے 3 گروہوں کا ذکر کیا۔ کچھ وہ لوگ کہ جو گناہگار قسم کے، لاپرواہ قسم کے، کچھ وہ لوگ کہ جو گناہ بھی ہیں نیکیاں بھی ہیں، دونوں ہی ہیں، اور کچھ ہیں کہ جو نیکی میں آگے بڑھنے والے، نیکی میں سبقت لینے والے، کوئی بھی نیکی کا موقع ہو، کوئی بھی نیکی کا کام ہو، وہاں پر کوئی تردد نہیں، وہاں پر کوئی تاخیر نہیں، لیٹ ہونے کا معاملہ نہیں، سوچ بچار نہیں، فوراً آگے بڑھے، فوراً اس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے۔ تو یہ ہیں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ کیوں اللہ کے حکم سے؟ کیونکہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو دیتا ہے اسی کو ملتی ہے۔ علم بعض اوقات بہت ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے ابھی اس چیز کا کیا فائدہ ہے، اس کا کتنا اجر ہے، اس کا کتنا اجر ہے، لیکن عمل کی توفیق نہیں، عمل نہیں ہے، اس لیے وہ سابق بالخیرات نہیں ہوگا، وہ نیکی میں آگے نہیں بڑھے گا۔ اور دوسرا آدمی علم تھوڑا ہے لیکن جو پتہ چلتا ہے فوراً کرتا ہے، فوراً کرتا ہے، جس طرح صحابہ کرام تھے، کیا فرماتے ہیں کہ ہم 10 آیتوں سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان 10 آیتوں کو پڑھ کر، ان کو سمجھ کر اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے۔ یہ ان کا انداز تھا۔ آج پڑھنے کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پورا قرآن حفظ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ سے، قاری صاحب کو ایک غلطی نہیں ہوتی، کہیں نہیں رکتا، لیکن قرآن کسی وادی میں، قاری صاحب کسی دوسری اور وادی میں، پتہ نہیں کہ قرآن ہوتا کیا ہے، دیکھنے والے کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق دور کا بھی ہے۔ اس لیے اصل بات عمل کی ہے۔ تو بات کر رہے تھے، اس لیے اللہ نے فرمایا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، کہ کچھ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے کہ ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنا۔ تو یہ ہیں جو اعلیٰ ترین درجہ ہے توحید کا۔ ابو درداء کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں؟ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کی، اس جملے کی تفسیر میں ابو درداء کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ کون؟
کہ جو نیکی میں ہر کام میں آگے بڑھنے والے، پیچھے نہیں رہنے والے. ابھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نماز میں ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی، درس میں کہاں ہم ہوتے ہیں، کب پہنچتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام ہو تو اس میں ہماری شرکت کس انداز کی ہوتی ہے. کوئی صدقہ خیرات ہو، کوئی کسی طرح کا کوئی نیکی کی محفل ہو، کوئی درس ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس میں ہماری شرکت کب ہوتی ہے، کس انداز کی ہوتی ہے. اسے پتہ چل جائے گا کہ ہم سابق بالخیرات میں ہیں یا کہ لا یزال القوم یتأخرون. آپ نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ بعد وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہتے ہیں، ہر چیز میں لیٹ، ہر چیز میں پیچھے. حتی یؤخرہم اللہ فی من عندہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے کر دیتا ہے، ان کو پیچھے کر دیتا ہے. اس لیے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات ہم روٹین بنی ہوتی ہے، ایک عادت بنی ہوتی ہے پیچھے رہنے کی، لیٹ ہونے کی، اس طرح کی چیزوں کی، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ اس کی عادت پکی بنا دیتا ہے. وہ ہر چیز میں لیٹ ہی رہتا ہے، کس چیز میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے یہاں پر سابقون بالخیرات، نیکی کے کاموں میں. ہاں، جہاں پر نیکی کا کام ہے، جہاں پر نیکی نہیں ہے، دنیا کے معاملات ہیں، وہ دنیا داروں پر چھوڑو، وہاں پر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھیے، آپ کا تعلق کیا تھا. دنیا کے معاملات میں دنیا کی دوڑ لگتی لوگ کر، آپ کسی چیز کو دیکھتے بھی نہیں تھے، اور دین کا معاملہ ہوتا سب سے آگے ہوتے. اور اللہ کے نیک بندوں کی آج بھی سیرت یہی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ سنتے ہیں کہ کسی ان کے دوست نے ان کو آفر کی کہ میں کاروبار کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، تو اگر آپ میرے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کر لیں، کو تھوڑا بہت مال دیں اور میں کام کروں گا، آپ اپنے یعنی کہ دین کسی کے سکھانے میں رہیے، چلو آپ کے یعنی کہ کچھ سہارا ملے دین کے حوالے سے. تو شیخ صاحب نے ان کو کچھ مال دے دیا، ٹھیک ہے بھی لے لو اور کاروبار کرو. کچھ عرصے کے بعد اس آدمی نے اس کو جو پرافٹ ملا، اس شیخ صاحب کا جو حصہ تھا لا کر دیا کہ شیخ صاحب آپ کا یہ پرافٹ ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کہ میرا حصہ ختم کر دو، نکال دو. وہ آدمی حیران ہوا کہ میں ان کو پرافٹ لا کر دے رہا ہوں اور اپنا حصہ نکال رہے ہیں. تو پوچھا کہ کیوں، کہ میں نے کوئی زیادتی کی ہے. کہتے آپ نے کوئی زیادتی نہیں کیا، آپ نے صحیح کیا ہے، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ جو تم پرافٹ لا کے دے رہے ہو کہیں میں اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤں، کہیں میں اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤں، میرے دل میں یہ چیز کہیں نہ بیٹھ جائے. ایسے بھی لوگ آج بھی موجود ہیں اللہ کے فضل سے. تو کہنے کا مقصد کہ دنیا کے کاموں میں پیچھے، لیکن دین میں سابقون بالخیرات. تو یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا فرمان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. اور آگے حدیث ہے کہ جس میں بغیر حساب میں جنت میں داخل ہونے والوں کی صفتیں بیان کی ہیں. آیت میں تو عام ہے نا کہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے والے. اب توحید کے اعلیٰ درجے کیا ہیں؟ ہم نے جواب کیا دیا تھا کہ جو توحید کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں، وہ اعلیٰ درجے کیا ہیں؟ ذرا دیکھیے حدیث کے اندر کیا کیا ہے. اس میں 4 چیزیں آئی ہیں حدیث میں. حدیث لمبی ہے، آپ کو صرف اس کا معنی بتا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ حدیث کیا ہے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قومیں پیش کی گئیں، میرے سامنے قوموں کو پیش کیا گیا، تو میں نے دیکھا کسی نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، کسی کے ساتھ 2 ہیں، کسی کے ساتھ 3 ہیں، کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہے، اکیلا ہی نبی ہے. اور پھر میں نے دیکھا ایک طرف، ایک افق کی طرف دیکھا تو مجھے بہت بڑی امت نظر آئی، قوم نظر آئی. آپ میں نے سمجھا کہ میری امت، یہ میری امت ہوگی، میری قوم ہوگی. تو آپ کو فرمایا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، ان کے پیروکار ہیں. اور آپ کو فرمایا گیا کہ آپ دوسرے افق کی طرف دیکھو. آپ مانتے کہ میں دوسرے افق کی طرف دیکھا تو پہلی سے بھی بہت بڑی امت مجھے نظر آئی، بہت بڑی قوم نظر آئی. آپ کو فرمایا گیا کہ یہ ہے آپ کی امت، وہ لوگ جو جنت کو جانے والے ہیں، یہ آپ کی امت. اور ان کے ساتھ 70,000 وہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ 70,000 وہ لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کے جنت کو جائیں گے. اب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اور اپنے گھر میں چلے گئے.
اب صحابہ آپس میں جو ہے وہ بحث کرنے لگے، چیمگوئیاں کرنے لگے کہ 70,000 لوگ جو ہیں کون ہو سکتے ہیں. اپنے اپنے خیال پیش کیے. ایک نے کہا کہ ممکن ہے یہ وہ لوگ ہوں جو اسلام میں پیدا ہوئے، کیونکہ اکثر صحابہ وہ لوگ تھے جو پہلے کافر مشرک تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. تو بعد نے کہا کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اولادیں ہیں، جو اسلام میں ہی پیدا ہوئے ہیں اور اسی پر پلے بڑے ہیں. بعد نے کچھ اور باتیں کی. تو اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مسجد میں. پوچھا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ کون ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آپ نے اس کا یہ جواب دیا جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. کیا جواب ہے؟ ہم الذین لا یسترقون. الفاظ کو غور سے سنیے. ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون. 4 چیزیں. ہم الذین وہ لوگ ہیں لا یسترقون جو کسی سے دم نہیں کرواتے. غور سے سنیے. جو کسی سے دم نہیں کرواتے، یعنی کہ دم کرتے نہیں ہیں. ایک روایت کے اندر دم کرنے کا بھی لفظ آتا ہے لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے. جو صحیح روایت وہ یہ ہے کہ دم نہیں کرواتے. کروانے کا معنی کہ کسی سے طلب نہیں کرتے، کسی سے نہیں کہتے بھی مجھے دم کرو. ہاں خود دم کرتے ہیں، اپنے آپ کو دم کرے، اوروں کو دم کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے. اور آپ نے فرمایا بھی کہ جو اپنے بھائی کا فائدہ کر سکتا ہو اس کو چاہیے کہ فائدہ دے، اور فائدہ دینے سے مراد یعنی اس کو دم کرنا. تو دم کرنے کی آپ نے اجازت دی ہے. آپ خود بھی کرتے تھے لیکن اس میں جس چیز کا ذکر ہے وہ دم نہیں کرواتے. تو کیا دم کروانا گناہ ہے؟ شرک ہے؟ نہ شرک ہے نہ گناہ ہے، جائز ہے، لیکن توحید کے اعلیٰ درجوں سے تھوڑا نیچے ہے. ہم نے اس لیے کہا ہے کہ توحید کے اعلیٰ درجے، کہ اس کو اللہ پر یقین توکل ایسا ہے کہ کسی اور سے وہ طلب نہیں کرتا. صرف دم نہیں کروانا بلکہ بعض روایتوں کے اندر کسی سے کچھ مانگتے بھی نہیں ہیں. اور صحابہ کرام نے جب یہ حدیث سنی ان کے متعلق آتا ہے کہ کسی سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے. کوئی گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہے، اس کی چھڑی گر پڑی، ساتھ کو آدمی کھڑا ہے نیچے، اس کو نہیں کہا میری چھڑی پکڑا دو، خود گھوڑے سے نیچے اتر کر پکڑتے تھے کہ تاکہ کہیں ان میں شامل نہ ہو جائیں کہ کسی سے کچھ مانگ لیا ہے. تو جو کسی سے کچھ طلب نہیں کرتے، تو خصوصاً یہاں پر دم کروانے کے حوالے سے جو کسی سے دم نہیں کرواتے، تو دم کروانا جائز ہے اگر انسان کو ضرورت ہے، لیکن یہ توحید کے اعلیٰ جو مقامات ہے اس کے مطابق نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی نہیں لیتے. بدشگونی جانتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے حوالے سے تفصیل آگے، کہ کسی پرندے کو دیکھا، کسی کتے بلی کو دیکھا، اس کے متعلق گمان کر لیا کہ یہ کام ہوگا نہیں ہوگا، اچھا ہوگا برا ہوگا، سمجھے نا. کوئی ایسا چہرہ نظر آ گیا جو اچھا نہیں لگتا تو یہ منحوس مل گیا ہے، کام نہیں ہوگا. اس طرح کے وہ شرکی الفاظ، سمجھے نا. تو یہ ان کا یہ نہیں ہو، بلکہ اللہ پر یقین ہوتا ہے. جو نقصان، جو چیز اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگا، اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. الو بیٹھ گیا گھر میں، ایک بیٹھا یا 100 بیٹھا، کوئی پرواہ نہیں، سمجھے نا. کیونکہ کسی کے گھر پر بیٹھ گیا تو وہیں پر بیچارہ گر پڑتا ہے، مر گیا، بس آج کوئی نہ کوئی آج موت آئے گی کسی کو. تو یہ بدشگونی. کوئی ستاروں کو دیکھ کر، کوئی وقت بھی سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، بس خیر نہیں ہوگی اب، اس طرح کی چیزیں، یہ ساری شیطانی عمل ہے، مشرکانہ کام ہے. تو جو بدشگونی نہیں لیتے. ولا یکتوون، اور نہ ہی داغ لگاتے ہیں، آگ سے داغ لگاتے ہیں. اکتوا کیا ہے؟ کوی. آپ دیکھتے ہوں گے یہاں پر بعض دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے کئی ملابس. کئی کے معنی اس کو استری کرنا، آئرن کرنا، سمجھے نا. تو اسی سے مکوا ہے، مکوا ہے جس سے وہ استری کی جاتی ہے، اس کو مکوا کہتے ہیں. تو یہ کوی کا لفظ یکتوون. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آج بھی بلکہ بعض اوقات یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن سابقہ زمانوں میں زیادہ تھی، کہ بعض ایسے مرض ہوتے تھے، بعض ایسی بیماریاں ہوتی تھی کہ جس کا علاج جو ہے وہ آگ کے داغ سے کیا جاتا تھا. کسی سلاخ کو لوہے کو گرم کر کے اچھی طرح اس جسم کے حصے پر لگایا جاتا، کسی مخصوص جگہ پر، کسی رگ پر، ایسی چیز پر، تو پھر اس سے اللہ کے حکم سے شفا ملتی. اور یہ بھی چیز جائز ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کروایا نہیں، لیکن بعض صحابہ کو آپ نے اجازت دی، آپ نے بعض صحابہ کو اجازت دی کروانے کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے، سمجھے نا؟ اس لیے فرمایا کہ ولا یکتبون، کیونکہ اس میں تکلیف بہت زیادہ ہے، تو آدمی کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اگر بیماری کو برداشت کر لے اتنی تکلیف کے بجائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا کسی اور چیز سے علاج کر لے، تو وہ آگ سے داغ نہیں لگواتے، اور داغ لگانے کا مقصد یعنی کسی بیماری کے لیے، اگر اور کوئی مقصد ہے بعض اوقات جو جاہلانہ قسم کے مشرکانہ کام ہوتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی شرک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کیا ہوتا ہے؟ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اسباب لیتے ہوئے، اسباب کے معنی کہ اللہ نے جس چیز کا سبب رکھا ہے اس چیز کو ساتھ لے کر چلنا، اور اللہ پر یقین ہونا۔ جنگ کے لیے نکل رہا ہے آدمی، ہتھیار، اسلحہ، جس چیز کی ضرورت ہے پوری طرح مسلح ہے، جنگ کی تیاری ہے، اسلحے پر پوری ٹریننگ ہے، یہ سارا کیا ہے؟ اسباب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ پر توکل، کہ فتح نصرت اللہ کی طرف سے ہے، اس اسلحے کے ساتھ نہیں ہے، میری قوت طاقت کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ہے توکل۔ تو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور حقیقت میں توکل کا معنی جو ہے تینوں کی طرف لوٹتا ہے، کہ وہ دم کیوں نہیں کرواتے؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے۔ بس شگونی کیوں نہیں لیتے؟ اللہ پر یقین ہے۔ ہاں، وہ کئی کیوں نہیں کراتے، داغ کیوں نہیں لگواتے؟ اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ پر توکل رکھتے ہوئے۔ تو اس لیے تینوں، تو یہ ان لوگوں کی صفات ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں۔ حدیث کو مکمل کر دیتے ہیں۔ آپ فرمایا کہ آپ نے جب یہ فرمایا تو ایک صحابی اٹھے، کیا نام تھا اس کا؟ عکاشہ بن محسن اٹھے، اور آپ سے فرمایا کہ اللہ کے نبی دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے کہ تم ان میں سے ہو۔ اب آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہا، اللہ کی طرف سے آپ کو علم دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد دوسرا آدمی کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم ان میں سے نہیں ہو یا ہو، آپ نے کیا فرمایا؟ سبقک بہا عکاشہ، کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گیا ہے، تاکہ وہ دروازہ بند ہو جائے، ورنہ دوسرے کے بعد تیسرا کھڑا ہوتا، اس کے بعد چوتھا، اور چلتا رہتا معاملہ۔ تو نہ تو آپ نے اس کو مایوس کیا، اور نہ ہی آپ نے اس کو جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں، توحید کے اعلیٰ ترین مقامات کو اپنانے والے۔